مرشد پکڑتا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے مرشد پکڑا جاتا ہے۔ اب مرشد پاک جو آگے تلقین کرتے ہیں مریدین کو، خلفاء کو، ان کو چاہیے کہ اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ اور تمام خلفاء کے لیے پچھلی محفل میں بھی نتیج دیں، لیکن آپ کو یہ لکھ لینا چاہیے نا، لکھ لینا چاہیے۔ شوق ہوگا تو پھر بندہ اس معاملے میں آگے بھی بڑھے گا۔ دنیا کی محبت خراب کرتی نا، بندہ ٹائم ٹیبل بنا لینا، جیسا کہ تمام نمازیں بندہ باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے تلاوت کا، سنت طریقہ تلاوت کا کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے وقت سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع، فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری سورت ہے 41 مرتبہ، رزق میں اضافے کا بھی سبب۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند ہوئی۔ اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح کے وقت بندہ پڑھے، شام تک اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، شام کو پڑھے، صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو نمازوں کے بعد تلاوت، تو فجر سے اشراق تک بندہ یہ چاروں سلاسل کے اسباق، چلو بڑی مصروفیت ہے تو 100 مرتبہ بندہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے، آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، بندہ پڑھ سکتا ہے چاروں سلاسل کے اسباق، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ اور جو ہفتہ وار محافل منعقد کرنے کی ڈیوٹی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جس کی محفل منعقد کرنے کے لیے ڈیوٹی لگی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا چناؤ ہو، یہ خوش قسمتی اس کی۔ آگے 100 بندے کو آپ دعوت دیتے ہیں، 2 بندے بھی آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کامیاب ہو۔ مطلب بندہ کوشش اپنی جاری رکھے۔ اس طرح درود محمودیہ، درود محمودیہ کی فضیلت کا آپ کو پتہ ہو؟ درود محمودیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ، یہ درود پڑھا کرو۔ درود محمودیہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد المخترم والوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتی من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ زبانی یاد ہے تو بندہ پڑھ لے، تو دیکھ کے پڑھ لے۔ ایک ضرورت مند قرض میں مبتلا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کی خواب میں تشریف فرما ہوئے، تو فرمایا کہ محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو، اور مجھے اگر کہو کہ 30,000 مرتبہ صبح اور 30,000 مرتبہ شام آپ درود میری بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ کل رات آپ نے نہیں بھیجا، کل رات آپ نہیں بھیجا، وہ جا کے پیغام دیا، نشانی بھی یہی تھی کہ درود پاک نہیں پڑھ سکے۔ محمود غزنوی نے ان کی ضرورت سے زیادہ مال ان کو دے کے تو رخصت کیا، تو خادمین حاضرین نے عرض کیا، یا امیر المومنین آپ کس وقت یہ پڑھتے ہیں اتنا 60,000 مرتبہ درود پاک؟ ہم نے تو کبھی اتنا ریاضت سے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ہاں کل رات میں نہیں پڑھ سکا، میں یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اس کا ثواب 60,000 مرتبہ درود پاک۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے؟ اگر بندہ 50 مرتبہ صبح 50 مرتبہ شام بھی پڑھے، 50 مرتبہ کتنی دیر میں محسوسہ پڑھ لیتے ہو؟ 8-10 منٹ ہے جی۔ یہ اصل چیز، یہ اصل چیز، اصل یہ وقت، مگر دنیا کا وقت ضائع کرنا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ درود مستغاث، درود مستغاث
ایک مرتبہ بندہ پڑھ لے. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے درود مستغاث کا. یہ جو 14 ریاضات ہیں، 14 ریاضات ہیں، اس میں یہ درود مستغاث کی ذات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. تو ہر صورت میں ماہانہ محفل میں شرکت. اب جس کو فکر ہوگا آخرت کا وہ تو کرے گا. جس کو دنیا کا فکر تو میں فیکٹری جانا جی، کام پہ جانا جی، کام تو چھٹی نہیں ملے گی، دکان پہ جی جانا، وہ تو دنیاوی کام ہے اس میں آڑے لائے گا نا، تو اس کو تو پھر وہی ملے گا جس کے پیچھے لگا ہوا. یہ اصل چیز یہ ہے، اصل یہ چیز ہے جو بندے کو سونے کے محلات سے مستفید کرے گا. مثالیں تو پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں، بہت بڑی مثالیں جنہوں نے دنیا کی خاطر ہی اپنے آپ کو زندگی گزار دی. تو دنیا کہاں گئی؟ دبئی کا بادشاہ، سونے کے انبار ہیں، کروڑوں ڈالر، کون کیا چیز، درہم ہے جی. وہ جناب جنہوں نے دفنایا ہے وہ وہی کچی قبر کے اندر جناب وہ دفنایا. ایک فال سے بیچنے والے کی بھی وہی قبر، اور ایک وقت کے بادشاہ کی بھی وہی قبر. روشن کیسے ہوگی؟ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کیسے بنے گی؟ ان چیزوں سے بنے گی. یہ چیزیں جو ہیں ان سے قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنے. اس طرح جو تعویذ کی جو اجازت ہے وہ اس میں ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ رام شریف، ایک مرتبہ سورہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے، سورہ فلق ایک مرتبہ، سورہ ناس ایک مرتبہ، ایک مرتبہ دوسری پڑھ کے پھر اس مریض کو پھونک مار دیں اور وہ ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں داخل کر. عام طور پر صرف بھوک ہی ماری جاتی ہے، شوق کی ہوتی. ہاں جی، عام طور پہ تو دم کرنے والے بھوکا ہی مار دیں. بھوکیں جو ہیں یہ نذرانے سے زیادہ کام کرتی ہیں. جس نے تو 100 دے دیا، 200 دے دیا، 500 دے دیا، اس نے تو اپنا طرف سے دے دیا نا، پھر ادھر سے کچھ نہیں ملنا نا. تو جس نے کچھ بھی نہ دیا اس کو پھر ادھر سے ملنا سارا کچھ. پھر ادھر سے یہ نہیں ملنا چلو یہ 200 رکھ لیں، 400 رکھ لو، چلو کرو. ادھر سے یہ کام نہیں. اگر اللہ تعالیٰ جب شان چاہے اس کو اجر دینے کے لیے وقت کا بادشاہ بھی بنا دے تو بنا سکتا ہے. اس کی برکت سے جو اجر ہے وہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. اور جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تسبیحات ہیں، ہر نماز کے بعد تلاوت اور وظائف، تلاوت اور وظائف. اب یہ سارے نوٹ کر لیں. کیا ہے کہ 40 دن میں 1.25 لاکھ تعداد مکمل کرنی ہے پڑھائی میں. اب شروع کہاں سے کریں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. روزانہ تو 101 مرتبہ پڑھنا ہی ہے تہجد کے وقت. ایک وظیفہ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3125 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں تو یہ آپ 1 گھنٹے کی سٹنگ سے بھی کم پڑھ سکتے ہیں. یا 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 40 دن تک پڑھیں. اس کے بعد روزانہ اپنے معمولات میں 101 مرتبہ رکھیں استغفر اللہ العظیم. جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے پھر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اس طرح یہ جب 40 دن میں مکمل ہو جائے پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ خزانے ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ انبار پہاڑوں سے بھی زیادہ نیکیوں والی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک بھر کے نیکی دے دے. اس کے لیے مشکل نہیں. مشکل ہمیں صرف لگتی ہے کہ ہم اس طرف آتے نہیں، اور جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، کامیابی کا فرماتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اس طرف آئیں. تھوڑا سا جو سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اسباق ہیں وہ تو ہیں ہی. فجر پڑھ کے یا تہجد کے بعد
100 مرتبہ چلو آپ پڑھ لیں روزانہ، روٹین بنی رہے گی، اس میں روایت ہو جاتے ہیں سارے اسباب، اس کے فرضوں پر پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تمام وظائف اللہ کے ولیوں کی طرف سے آئے ہیں، اولیاء کرام کی طرف سے آئے ہیں، تو پڑھنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ان اللہ کے ولیوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ جب ان کو ثواب پہنچتا ہے تو ان کی نگاہ کرم، ان کی توجہ اس پڑھنے والے کی طرف ہوتی ہے، پڑھنے والے کی طرف ہوتی ہے، اور جس مقام پر وہ فائز ہیں، جس مقام پر وہ فائز ہیں، ان کے دل میں، ان کی روح میں، ان کے جسم میں وہاں کی روحانیت، وہاں کا نور موجود ہے۔ تو جب پڑھنے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہی نور اس کے دل میں منتقل سبحان اللہ، جس سے اس کے پڑھنے والے کے روحانی مراتب بلند ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ ایک پیر و مرشد کا بتایا ہوا سبب اور اپنی مرضی سے تسبیح پھیرنا، اس میں یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو علم عمل کی برکت سے مالا مال فرمایا۔ آپ کے مرکبہ سچا سودا میں 200-250 کے قریب دین خلفاء ہیں۔ میں تو یہاں تک بھی پروگرام بنایا کہ چلو وہاں پہ ایک ماسٹر صاحب چلو چھوٹی جس جگہ بنا کے وہاں پہ بھی محفل ہو، ہفتہ وار محفل ہو، وہاں پر سارے جو ماہانہ محفل میں اکٹھے ہو کے ادھر آئیں کیا کہتے ہیں۔ میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، لوگ بھی باہر جاتے ہیں 4-4 سال واپس نہیں آتے، کیوں جی کی ہے جہاں پہ منڈا دعا کرو جی اٹلی چلا جائے، منڈا انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، اپلائی کیتا ویزا لگ جائے۔ میں دنیا پھر کے آیا ہوں، مجھے کیا پوچھیں گے تو پھر بتاؤں گا نا کہ اصل یہ ہے بھائی، اصل یہ ہے۔ اگر میری نظر میں اصل ہوتی وہ تو دنیا کے 60 سے 70 ممالک میں نہ چیز بغیر ویزے کی جا سکتا ہے۔ اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہے نا، برٹش پاسپورٹ ہے، میری تو مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ہی بات یاد بھی رہتی ہے، دماغ میں بھی آتی ہے، یہ جو زندگی کا وقت اللہ نے دیا ہے اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد جب آنکھیں بند ہوگی دنیا کی ہر چیز یہیں پہ رہ جائے گی۔ اور آج جس کے لیے معاذ اللہ جس پاسپورٹ اور نیشنلٹی کے لیے معاذ اللہ لوگ اپنا ایمان بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے، ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات ہے، اصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہی کام ہے۔ اب کنز الانعامات آپ پڑھیں، دیکھیں کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ وقت اب تھوڑا سا کم ہے، رمضان کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ ماسٹر صاحب اور امام صاحب کو تلقین کریں کہ تراویحوں میں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ کیا کریں؟ سورہ اخلاص شریف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس طرف نہ کوئی عالم دین غور کرتا ہے، نہ مسجدوں کی کمیٹیوں والے اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، کون سمجھائے، کدھر جائے بندہ۔ 500 کے نوٹ کی سمجھ آ رہی ہے، 1000 کے نوٹ کی سمجھ آ رہی ہے، 5000 کے نوٹ کی سمجھ آ رہی ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں قرآن پاک کا ثواب ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی بندے کو۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب میں آپ کو پھر کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں وہ کیا ہے، کیلکولیٹ کر کے۔ اچھا مجھے بتائیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے تو کتنا ثواب؟ ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ 20 تراویحوں میں 10 مرتبہ پڑھا گیا ہے تو کتنے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے؟ 20 تراویحوں میں 10 مرتبہ جو پڑھی گئی، دوسری رکعت میں جانے سے پہلے تو کتنا ثواب ہو گیا؟ 10 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا نا جی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ مسائل کی نفل فرمایا، مسائل فرض ہے نا، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے نا، فرمایا 1000 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ گویا کہ نفلی عبادت اور فرضی عبادت میں 1000 درجے کا فرق ہے، لیکن ہم صرف 70 گنا کا حساب لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتنا اجر ہے رمضان شریف میں؟ کتنا؟ 70 گنا اجر زیادہ ہے، تو ہم رمضان شریف میں یہ 70 گنا اجر کو ہم ملٹیپلائی کر دیں۔ 10 قرآن پاک ہوا نا، 10 قرآن پاک کا تو کتنا 70 گنا اجر ہو گیا نا۔ کتنے قرآن پاک ہو؟ ایک دن میں جو تراویحیں پڑھی ہیں 20 رکعتوں میں 10 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، 10 قرآن پاک کا ثواب رمضان شریف کی وجہ سے 70 گنا اجر زیادہ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 700 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا کہ ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امامہ شریف باندھ کر 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ کس نے فرمایا؟ کوئی بندہ رد کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا ثواب ہو گیا؟ 17,500 قرآن پاک کا ثواب۔ پھر مسواک کر کے نماز پڑھی، کتنا اجر زیادہ ہے؟ 70 گنا اجر زیادہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ 12,25,000 قرآن پاک۔ کتنے دن پڑھی تراویح؟ کتنے دن پڑھی؟ مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30۔ تو 30 سے ضرب دینا پڑے گا نا۔ تو یہ جناب کائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 3 کروڑ 67,50,000 قرآن پاک کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟ 3 کروڑ 67,50,000 قرآن پاک کا ثواب۔ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو ملٹیپلائی کر کے بتا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ ملا کہ نہ ملا؟ 500 سے ملٹیپلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کرنا پڑے گا نا۔ اکائی ڈائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 18 ارب 37 کروڑ 50 لاکھ قرآن پاک کے برابر ثواب۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ رمضان مبارک میں ماما شریف باندھ کر جامعہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھی ہے، تراویحیں پڑھی ہیں، اور پھر یہ صرف سورہ اخلاص شریف کا ثواب ہے، باقی تراویحوں کا ثواب جدا ہے۔ اب امام جو ہے، امام ماسٹر صاحب امام چونکہ لیڈنگ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ساروں کو ثواب ملا، تو سب کے برابر اس امام کو ثواب ملے گا۔ اگر 20 بندے بھی ہوں نماز میں تو پھر کتنا ہو گیا؟ عقائد آئی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 ارب 10 خرب 3 خرب 67 ارب 50 کروڑ قرآن پاک کا ثواب امام کو ملا۔ یہ میں تو حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہاں پہ بھی کوئی 5-5 ہزار کا نوٹ تقسیم کرنا شروع کر دے، سارا محلہ ہی بچے، بڑھیاں بھی بچے، بندے بھی بچے، سارے لینڈ چ لگو کہ میں 5,000 کا نوٹ ملتا ہے، وہ بھائی وانٹتا پہ 5,000 کا نوٹ۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، جس طرف اصل ہم نے آنا ہے اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا، یہ علم کی بات ہے نا، علم ہوگا تو پھر عمل بھی ہوگا، عمل ہوگا تو اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ یہ اصل چیزیں ہیں، اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آ جائیں گے
تو دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل میں کوئی بات پیدا کرو گے اللہ قبول کر دے گا۔ دل میں خیال آئے گا اللہ اس خیال کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، دنیا کے اوپر آواز جا رہی ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ ہاں جی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، میں نے تو بھی ڈیوٹی پوری کر دی اللہ کے فضل سے۔ اب یہ ہے کہ آپ سب جان دے دیں فٹافٹ، پھر ذکر کر لیتی ہوں، پھر ذکر کے فوراً بعد جماعت ہو جائے گی، ہاں جی، اور پھر چل لنگر نماز کے بعد اور بھی نماز ہوگی۔ یا اللہ یا جلدی جلدی ذرا کرنا اور اپنا جو ہے نا اللہ جلدی جلدی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لا إله إلا الله